बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 26वीं आइनी तरमीम का शोर अभी ख़त्म नहीं हुआ कि 27वीं आइनी तरमीम ज़ेर बहस आ गई है। आज बिलावल साहब ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से जाकर छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन ना जाने क्यों वीकेंड्स पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आइनी तरमीम भी वीकेंड पे हुई थी, छुट्टी वाले दिन हुई थी और रात गए हुई थी, और अब अगली आइनी तरमीम जो है वो भी एक हफ्ते के बाद ही वीकेंड पे ज़ेर बहस आ गई है। अच्छा, अब इसमें जो असल सवाल है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम किस लिए? तो मुमकिन तौर पर तीन चार चीज़ें हो सकती हैं। एक तो 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी इबहाम मौजूद हैं, गलतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें नाकाबिल अमल हैं। मैंने आपको पिछले दिनों कामरान मुर्तज़ा, जिन्होंने खुद आईनी तरमीम कराने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था और एक तरह से वो मुसवदा उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ था, वो कामरान मुर्तज़ा कह रहे थे कि बेशुमार इबहाम मौजूद हैं। जो सवाल मैं उनसे कर रहा था, हर सवाल के जवाब में वो कहते हैं हाँ इस पर भी इबहाम है, ये सवाल भी उठेगा। और फिर मजमूई तौर पर जो उसका असर होने जा रहा है वो ये है कि केसेस में पेंडेंसी बढ़ जाएगी, ताखीर का शिकार हो जाएंगे बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। पहले तो यही डिसाइड नहीं होगा कि ये आईनी बेंच में जाना है या किस में जाना है। ऐसा लगता है कि बस हुकूमत ने अपनी आईनी तरमीम कराने की जिद पूरी करा ली थी, लेकिन फ़ायदा इससे कौम को कोई भी नहीं हो रहा। यानी वो जो बिलावल का बुनियादी कॉन्सेप्ट था कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि बेशुमार जो है वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो ये आईनी बेंच जो है उससे तो वो केसेस और पेंडिंग हो जाएंगे और केसेस के रिजॉल्व होने की जो तादाद है वो और बढ़ जाएगी। और उसमें बहुत सारी टेक्निकल रीजंस हैं। पहले तो यही डिसाइड नहीं होगा कौन सा केस इस बेंच के पास जाएगा या रेगुलर कोर्ट के पास जाएगा। और फिर अगर उनके पास जाएगा तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने 7 जजेस को उधर अलग से डिप्यूट कर दिया तो उधर जजेस की तादाद कम हो जाएगी, तो फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ा, बल्कि इसमें ताख़ीर और बढ़ी रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इबहाम है वो, और जो इस वक्त प्रॉब्लम है हुकूमत का, वो ये है कि उन्हें ये तरमीम ख़त्म करनी है ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म करने हैं 26वीं आईनी तरमीम के। उसके लिए वो समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और मसला है, और वो मसला ये है कि कुछ चीज़ें रह गई थी। वो चीज़ें जो मौलाना माने नहीं थे वो चीज़ें रह गई थी। जो चीज़ें रह गई थी उनका क्या करना है, उस पर हुकूमत को लगता है कि चलो एक दफ़ा दोबारा से ये करके अब हमारा हौसला तो बन ही गया है, तरीका तो पता चल ही गया है, तो फिर से हम जो है वो उसमें कुछ चीज़ों में लपेट लपाट के कुछ और चीज़ें ऐसी कर देंगे जो उस वक्त नहीं हो सकी। मौलाना नहीं माने, शोर शराबा बहुत हो गया था, तो अब वो कर लेते हैं जो चीज़ें नहीं हो सकी। तो इस पर आज मुशावरत हुकूमत की हुई है, लेकिन बुनियादी जो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत पड़ गई है वो ये है कि 26वीं तरमीम के नतीजे में वो आईनी बेंच वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया है। वो काम कर ही नहीं पाएगा। उसमें इतने इबहाम है, मैं दोहराऊंगा इसलिए नहीं कि मैं इस पर पहले बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ, इतने इबहाम है वो काबिल अमल ही नहीं है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि अंडू हो जाएगा नाकाबिल अमल होने की वजह से, लेकिन हुकूमत चूंकि अंडू नहीं कर सकती, उसको हजीमत का सामना करना पड़ेगा, उसको सुबकी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत उसका हल ये निकाल रही है, चलो एक और तरमीम लाओ और उससे ये मसला हल करो, ये इसके वहाम दूर करो। हालांकि जब ये सवाल हम हुकूमत से करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो सादा कानून साजी करेंगे और तशरीह करेंगे तो हो जाएगा, और जब या अदालत अपने कवायद ज़वाबित जब सेट करेगी बनाएगी तो हो जाएगा। यानी हुकूमत को लगता है कि ये बहाम ऐसे दूर हो जाएंगे, बस जब काम चल पड़ेगा तो ये दूर हो जाएंगे। ऐसे दूर नहीं हो रहे। माहिरीन आइन कानून मानते हैं कि इस तरह ये बेंच काम कर ही नहीं सकता। आईनी बेंच, इसमें बहुत सारे इबहाम और मसाइल है। तो हुकूमत को इसका एक हफ्ते के अंदर अंदर इदराक हो गया है कि भाई ये तो नाकाबिल अमल चीज़ कर बैठे हैं, ये तो ऐसी चीज़ मौलाना ने हमसे करवा दी है जो हो ही नहीं सकती, तो अब क्या करें। तो उसके लिए फिर दोबारा से तरमीम करने का आज मुशावरत का आगाज़ हुआ है। लेकिन इसमें जो मौलाना का रद्द-ए-अमल आया है इस पर वो बहुत सख्त है। हालांकि हुकूमत ने जो बयान जारी किया है वो यही है कि जी हम सबकी मुशावरत से करेंगे, मौलाना को भी ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन मौलाना का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त है। मौलाना कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 27वीं आईनी तरमीम हो। साफ साफ उन्होंने कहते हैं, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि 27वीं तरमीम हो, बस जो 26वीं हो गई सो हो गई, 27वीं नहीं होने देंगे। दूसरा वो कहते हैं कि करके दिखाओ फिर अपना हश्र देखो। ये मौलाना ने इसी अंदाज में, इन्हीं अल्फाज में, इसी लहजे में कहा, करके दिखाओ और फिर अपना हश्र देखो, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम तरमीम लाओ और हम चूड़ियां पहन कर बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता कि तुम कहोगे जी ठीक है हम तरमीम लेकर आ जाते हैं और हम आगे से चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे, नहीं, यूं तो नहीं होगा। तो ये मौलाना ने साफ साफ कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि कोई ना सोचे
کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کر دیا تھا وہ اب لوٹوں کو ساتھ ملا کر لے آئیں گے. یعنی اگر حکومت کے ذہن میں یہ ہے، وہ جو بلاول نے آخری دنوں میں بھی کہا تھا کہ بروٹ میجورٹی کے ساتھ میں کرا لوں گا، اگر مولانا نہیں مانیں گے تو پھر مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو میرا پسندیدہ نہیں ہے لیکن میں کروں گا، بروٹ میجورٹی سے کراؤں گا. یعنی خرید کے، لوٹے بنا کے، زبردستی کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے، جیسے ہوگا میں کروں گا. میں قاہرہ صاحب سے پوچھ رہا تھا پچھلے دنوں، میں نے کہا قاہرہ صاحب یہ بروٹ میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی جلسے میں تو ماحول ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ بات کہہ دیتا ہے اس کو آپ سنجیدہ نہ لیا کریں. کمال ہے، کیسے سنجیدہ نہ لیا کریں؟ تو یہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ چلو ایک دفعہ یہ ہو گیا ہے، اس پر زور لگ گیا، اب اتنا پریشر نہیں آئے گا، اتنا رد عمل نہیں آئے گا، تو ہمارے ہاتھ فارمولا تو لگ ہی گیا. وہ 18-20 بندے جو ہیں وہ ہم نے تیار تو سینیٹر کو اور قومی اسمبلی کے ملا کے لوٹے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ملا کے ہم ترمیم لے آئیں گے. اور وہ جو چیزیں رہ گئی تھیں، کیونکہ دیکھیں اس ترمیم کے بعد ہر حلقے میں یہ یعنی ہر حکومتی اور طاقتور حلقے میں یہ غور و فکر ہوا کہ بھائی اس سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا، سوائے اس کے کہ جیسے منصور کو نہیں لگایا جیسے یحییٰ کو لگا دیا. کتنا فرق پڑے گا اس سے؟ جیسے یحییٰ جسٹس عیسیٰ فائزہ کی طرح تو نہیں کام کر سکیں گے، تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا. تو ہم نے کیا حاصل کیا پھر، سوائے اس کے کہ جیسے منصور کو ہم نے آنے سے روک دیا، ان کا راستہ روک دیا ہے. حالانکہ وہ بھی کوئی اتنے ٹیڑھے حکومت کے لیے ثابت نہ ہوتے. وہ جیسے یحییٰ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی کل آج انہوں نے بلا دی ہے فل کورٹ میٹنگ، اور آج انہوں نے وہ بھی جو ہے وہ کل ہم نے بتایا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی بنا دی، اس میں جیسے منصور کو جیسے منیب کو شامل بھی کر لیا. تو حاصل کیا کیا حکومت نے مجموعی طور پر، یہ سوال ہے. تو یہ جو ایک آفٹر تھاٹ آیا ہے اس سے حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کو تو ہمیں پھر ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ وہ جو لوٹوں کو ملا کے کہہ رہے ہیں، مولانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کر دیا تھا وہ لوٹوں کے ذریعے تم لوٹوں کو شامل کرا کے کرا لو گے. انہوں نے کہا کہ تم لوٹوں سے ترمیم کراؤ گے تو ہم اسے کیا چلنے دیں گے؟ یہ مولانا نے جو ہے وہ کہا. انہوں نے کہا تو پھر کیا ہم اسے چلنے دیں گے؟ یہ مولانا یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی ہلکا نہ لو. میں نے جو پہلے کہا تھا کہ بدماشی کرو گے تو پھر ہم بھی بدماشی کریں گے. اگر ہمارے بندوں کو توڑ کے بناؤ گے تو پھر ہم بھی اس طرح کریں گے، سخت رد عمل دیں گے. یہ مولانا کہہ چکے ہیں. ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو توڑا گیا تھا، جن کو لوٹا بنایا گیا تھا اور استعمال نہیں کیا گیا، ان 4 لوگوں نے ووٹ دیا، باقیوں نے تو نہیں دیا. باقیوں نے تو ترمیم ہونے کے بعد صبح 5 بجے جو ہے وہ ایک ویڈیو میسج جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. زین قریشی نے جیسا کہ کہا نہیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، میں ابھی بھی کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. تو یہ پیغام انہوں نے ترمیم جاری ہونے کے بعد کیا. تو اب جب 27ویں ترمیم کے لیے ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ تو وضاحتی پیغام دے چکے ہیں کہ نہیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اب وہ کیا کریں گے؟ تو یہ جو لوگ ہیں وہ لوگ جن کو توڑ تو لیا گیا تھا لیکن ووٹ استعمال نہیں ہوا، غالباً ڈاکٹر زرکا بھی شاید انہی میں شامل ہیں. یعنی ووٹ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی لیکن توڑ ان کو لیا گیا تھا. وہ اب کیا کریں گے؟ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اب ووٹ دے دیں گے حکومت کو اگر مولانا ساتھ نہیں آتے تو؟ اگر ووٹ دے دیں گے تو ان کی وضاحت کا کیا ہوگا؟ سیاست تو ختم ہو جائے گی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری شک ہی نہیں ہے. تو زین قریشی کا ویسے بھی فیملی کی طرف سے جو رد عمل آیا والد صاحب کی طرف سے اور باقی بہنوں کی طرف سے اور فیملی کی طرف سے، وہ رد عمل بھی ان کو ظاہر ہے پریشان کیے ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ مولانا کو ساتھ ملائے بغیر حکومت ایک 27ویں آئینی ترمیم لے آئے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر یہ آسان کام ہوتا تو پھر یہ اتنا سرنڈر کر کے اتنی کمزور آئینی ترمیم نہ کرانی پڑتی، پھر انہی کے ذریعے لوٹوں کے ذریعے کرا لی گئی ہوتی آئینی ترمیم. چونکہ وہ ممکن نہیں تھا اسی لیے مولانا کو ساتھ ملا کر آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑے کمزور بنیادوں پر کرائی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے. اور مولانا کا پہلے ہی دن رد عمل 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر سنتے ہی جو رد عمل آیا ہے وہ کافی سخت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اب اپنی تشریحات کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، اور وہ کہتے ہیں مثلا ان سے سوال ہوا آج شہزاد کے پروگرام میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو، ظاہر ہے وہ سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس، اب چلیے آپ نے چیف جسٹس کو 3رے نمبر سے اٹھا کر لگا دیا لیکن اسے جسٹس منصور کی سینیورٹی 5ویں نمبر پر تو نہیں چلے گی نا، یا ایڈ ہاک ججز کی طرح وہ 18ویں اور 19ویں نمبر پر تو نہیں چلے گئے، وہ تو سینئر موسٹ جج ہیں، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ شامل ہو جائیں گے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورشل ہو جانے کی وجہ سے انہیں اس بینچ کا یعنی جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور نہ آئینی بینچ کا حصہ بننا چاہیے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کنٹروورشل ہو جانے کی وجہ سے. بھائی کیسے کنٹروورشل ہوئے؟
جسٹس منصور اور جسٹس منیب تو پھر بھی آخر تک جج کے طور پر بیہیو کرتے رہے. بس انہوں نے خطوط لکھے کیونکہ وہ ان کا خطوط جو ہے وہ چونکہ بہت ہی ایک اندھی مچائی ہوئی تھی قاضی فائزہ نے، تو خطوط لکھنا ضروری تھے. ادروائز وہ جج کی طرح بیہیو کرتے رہے، جو کہ جبکہ قاضی فائزہ متعدد بار ایسا لگا کہ وہ تو جج شاید وہ ایک چیف جسٹس کی طرح بیہیو نہیں کر رہے، وہ ذاتی رائولری کے طور پر یا لڑائی کے طور پر جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں سارے معاملے کو. تو وہ قاضی فائزہ تو حکومت کو کبھی کنٹروورشل نہ لگے. سبحان اللہ، قاضی فائزہ کنٹروورشل نہیں لگے، وہ تو کنٹروورشل نہیں تھے، لیکن یہ کنٹروورشل ہو گئے جسٹس منصور. اور پھر کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے ان کو بینچ میں نہیں، اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، جوڈیشل کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ اتنے کنٹروورشل ہو گئے تو پھر انہیں جج ہی نہیں جانا چاہیے. پھر آپ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کو کیس لے جائیں، ان کو برطرف کرائیں. پھر تو وہ جج ہی نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ کنٹروورشل ہیں تو پھر وہ کرسی انصاف پہ بیٹھیں گے تو شاید انصاف ہی نہ کر سکیں. تو رانا ثناء اللہ کی یہ منطق جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیب کو اور جسٹس منصور کو خود آئینی بینچ کا یا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے سے معذرت کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. تو رانا صاحب کی معصوم سی خواہشات، اور ان خواہشات کے مطابق اب جسٹس منصور کام کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ترمیم اب لانا چاہتے ہیں وہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ، جو اس وقت ہم نہیں کر سکے تھے، جو کہ بہت ضروری ہے. پینشنز ہیں، دیگر معاملات ہیں، بڑا بوجھ ہے اکانومی کے اوپر. اس وجہ سے جو ہے وہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ جو اس وقت نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ یہ قاضی فائزہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو اب وہ ہم کر سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم میں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ بننا چاہیے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سارے معاملات تو کنٹرول کرنے ہیں آئینی بینچ نے، تو آئینی بینچ میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کو، کیونکہ وہ تو چیف جسٹس ہیں، ان کو ادھر رہنا چاہیے. نہ ہونا چاہیے جسٹس منصور کو، نہ ہونا چاہیے جسٹس منیب اختر کو. تو پھر کس کو ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے وہ پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین کو ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب حکومت نے جب رانا ثناء اللہ فرض کریں کہتے ہیں کہ جی جسٹس منصور اور جسٹس منیب تو جوڈیشل کمیشن میں بھی نہ بیٹھیں، تو جوڈیشل کمیشن میں جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو وہاں کون بیٹھے گا ان کی جگہ پہ؟ جسٹس امین الدین بیٹھیں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل بیٹھیں گے. جب یہ لوگ بیٹھیں گے اور انہی کو آپ نے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دینا ہے، تو یہ لوگ کیا اپنی اپوائنٹمنٹ خود کر رہے ہوں گے؟ تو حکومت اب اپنا مائنڈ شو کر رہی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ امین الدین یا جمال خان مندوخیل کو بننا چاہیے، اور باقی ان کے جو نیچے والے ججز ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، جونیئر ججز. یہ ان کا خیال ہے. اور اس میں سے بھی وہ نکال دیں گے اطہر من اللہ کو، جیسے عائشہ کو، اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ باقی جو ہیں وہ باقی لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر دیے جائیں اس آئینی بینچ میں. تو یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ پلان، جو کہ دراصل حکومت کا پلان معلوم ہوتا ہے، جس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے. لیکن کیا یہ ہو پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا اس کے آگے بگ کوشچن مارک لگا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.